السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ویڈیو ہے، ٹاپک یہ ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی تبلیغ کا حکم دیا۔ آج جو مذہبی جماعتیں جس چیز کی تبلیغ کر رہی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ان کی کوئی بھی آپ کسی بھی جماعت کو دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کی بات ہے تو کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کی تبلیغ کا حکم دے رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جس چیز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو ہمیں بھی تو وہی کچھ کرنا چاہیے، اس سے ہٹ کر تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، بڑے ہی قابل غور الفاظ ہیں۔ اس کے اندر ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ پہنچا دے، اسی سے تبلیغ ہے۔ تو تبلیغ کر، پہنچا دے کیا، ما انزل الیک من ربک، تیری رب کی طرف سے تیری طرف جو نازل کیا گیا اس کو پہنچا دے، یعنی قرآن۔ اس کے علاوہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی چیز نہیں نازل کی گئی۔ جو چیز نازل کی گئی وہ پہنچا دے، اور وہ قرآن ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کس طرح قرآن کریم واضح کر رہا ہے کہ وہ چیز پہنچانی ہے، اس چیز کی تبلیغ کرنی ہے جو صرف تیرے رب کی طرف سے تیرے پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس حکم کے خلاف ورزی نبی کر سکتے تھے؟ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر سکتے تھے؟ جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے تیری طرف جو نازل کیا گیا ہے تو صرف اسی کی تبلیغ کر، لوگوں تک صرف وہی پیغام پہنچا جو نازل کیا گیا، قرآن۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو ڈیفینیٹلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف قرآن کی ہی تبلیغ کی۔ قرآن کے علاوہ کسی روایت، کسی اور بات کی، اپنی کسی بات کی کوئی تبلیغ نہیں کی، صرف قرآن کی تبلیغ کی۔ ما انزل الیک من ربک، ما انزل کنڈیشنل ہے، شرط ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی تبلیغ نہیں کی۔ اور آگے ہے، بڑا سخت لفظ ہے یہ، غور کیجئے کیا کہہ رہا قرآن کریم۔ کہتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی صرف قرآن کی تبلیغ نہ کی، کسی اور چیز کی تبلیغ کی، کسی اور بات کو لوگوں تک پہنچایا، یہی چیز آ رہی نا قرآن کریم۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا جو ہم نے تجھے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ بلغ ما انزل، جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا صرف اسی کی تبلیغ کرنی ہے۔ اب قرآن کریم اگلے جملے میں یہ کہہ رہا ہے، اللہ اگلے جملے میں یہ کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ نہ کیا، جو کتاب، جو قرآن ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی تبلیغ کی، اس سے ہٹ کر اپنی کسی باتوں کو آگے بڑھایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا، اپنی کسی قرآن سے ہٹ کر کوئی اور چیز پہنچائی، تو آگے قرآن کہہ رہا ہے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ، پھر تم نے وہ ابلاغ نہیں کیا، اس کی تبلیغ نہیں کی، کس کی، رسالتہ، جو رسالت کا فریضہ تھا، جس کو پہنچانا تھا، جس چیز کو، قرآن کو، جب تم نے وہ نہیں پہنچایا تو پھر تم نے فریضہ رسالت کو ادا نہ کیا۔ یہ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تو نے اس کا پیغام یعنی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اب یہ دیکھیں بات واضح ہوگی
کہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو صرف اور صرف کتاب اللہ کی، اس کے علاوہ اگر کوئی تبلیغ ہوتی ہے تو وہ پھر رسالت کا فریضہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کر رہے ہیں، وہ پھر قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ایک تو اس کا کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوگا، جو قرآن نے نتیجہ پیدا کرنا تھا وہ تو نتیجہ پیدا نہیں ہوگا، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ قرآن سے ہٹ کر کوئی اور چیز پیش کریں گے، کسی اور چیز کی، کوئی مقدس مذہبی کتابوں کی، اپنے فقہ و شریعت سے ریلیٹڈ کتابوں کی جب تبلیغ کریں گے، اس سے پھر معاشرے کے اندر اختلاف ہوگا، وحدت ٹوٹے گی، انٹیگریشن کا جو عمل ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وحدت ختم ہو جائے گی، یکجہتی نہیں رہے گی، اختلاف ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور عداوت بڑھے گی، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت پیدا ہوگی، نئے نئے فرقے پیدا ہوں گے، نئی نئی فرقہ بندیاں ہوں گی، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہوگی۔ قرآن کریم اس لیے کہہ رہا ہے کہ تبلیغ صرف اور صرف قرآن کی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں۔ یہی ایک چیز ہے جو انسانوں کو متحد رکھ سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی بھی چیز کی، وہ کتنی بھی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، مذہب کی، فقہ کی، شریعت کی، تاریخ کی، اس سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو تیرے پر نازل ہوا تم نے صرف اسی کی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کوئی ثواب کی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے تو صرف قرآن کی، ادروائز اگر تم اس سے ہٹ کر کسی چیز کی کرو گے تو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ ان قرآن کی آیات کے اوپر خود غور و فکر کیا کریں تاکہ آپ حقیقت تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔